ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس سیرت کا چوتھا دن ہے۔ سیرت کے تعلق سے مختلف قسم کی معلومات بتائی جا رہی ہیں، فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا وہ اس لیے کہ نبی ایک ایسی زندگی گزاریں جو صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال ہو کہ ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے مثال ہے۔ تو حضور نے جو زندگی گزاری 63 سال، وہ اتنی اچھی زندگی ہے، اب اس سے اچھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین مثال ہو سکتی ہے وہ حضور نے پیش کر دیا۔ اب اس سے اچھی زندگی ناممکن ہے۔ تو حضور کی سیرت کو اسی لیے جمع کیا گیا کہ دنیا حضور کی سیرت دیکھے، پڑھے اور ویسی زندگی گزارے۔ اس میں جو چیزیں نبوت کا خاصہ ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے نہیں ہے وہ، یا اس میں جو احکام حضور کے لیے خاص تھے وہ بتا دیے گئے کہ سیرت کا یہ حصہ ہے، اس پر امت کو عمل نہیں کرنا ہے، امت کے لیے وہاں یہ تعلیم ہے۔ جیسے حضور کی ازواج مطہرات 11 ہیں، لیکن ایک امتی کے لیے 4 کی اجازت ہے، اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ ایسی چند چیزیں جو نبی کے لیے خاص تھیں وہ الگ ہیں، لیکن اس میں بھی بتا دیا گیا نبی کے لیے ایسا تھا، امتی کو ایسا کرنا ہے۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں۔ باقی تو حضور نے جو زندگی گزاری وہ صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، جو بھی شخص ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ اگر غیر جانبدار ہے، انصاف پسند ہے، اس کے ذہن میں کسی قسم کا تعصب اسلام یا پیغمبر اسلام کے لیے نہیں ہے، غیر جانبدار ہے، پھر وہ انصاف کی نظر سے ہمارے نبی کی سیرت پڑھتا ہے تو یا تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر مسلمان نہیں بھی ہوا تو کم از کم تعریف ضرور کرتا ہے کہ یہ زندگی ایک پرفیکٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں عقل کے اندھے پیدا ہوتے رہے ہیں، جن کی آنکھوں پہ حسد، بغض یا اور کوئی بھی چیز ہو اس کی عینک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ واقعات اور حالات کو الگ شکل میں دیکھتے ہیں، یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو حضور کی سیرت کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ سارے انسان تو اللہ کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی کو سارے انسان کیا مانیں گے؟ تو جہاں حضور کی سیرت سے دنیا کو رہنمائی ملی، لوگ حضور کی سیرت سن سن کر، پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو وہیں پر دشمنان اسلام نے یہ کوشش بھی کی کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں نقص نکالا جائے، اس پر اعتراض کیا جائے، مسلمانوں کے اندر شبہ ڈالا جائے۔ ایسی کوششیں انہوں نے کی، کچھ واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی یا باتوں کو غلط رخ دینے کی، ایسی کوشش انہوں نے کی۔ اس طرح کی جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرقین یورپ میں بہت ہوئی یہ کوششیں، اور عیسائی اور یہودی تو حضور کے زمانے سے ہی اسلام کے خلاف تھے، بعد میں وہ دشمنی چلتی بھی آئی تو عیسائیوں اور یہودیوں نے بہت کچھ حضور کی سیرت میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔
تو آج ہم خاص طور پر یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرت کی بعض چیزوں کی ہم مثال لیں گے کہ کس طرح مستشرقین نے، دشمنان اسلام نے حضور کی سیرت میں ان چیزوں کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی اور اس حوالے سے انہوں نے مسلمانوں میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اس کے پاس مکمل بصیرت ہو، وہ مسلمان کیا کہتے ہیں، دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں، سب جانا ہوا ہو، اور بجائے اس کے کہ ہمارا مسلمان کسی غیر سے کوئی بات سنے اس سے پہلے ہی ہم اسے صحیح شکل بتا دیں، اس غیر سے گمراہ ہونے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب پہلی بار آدمی سنتا ہے تو سوچتا ہے یہ آج تک کوئی بولے نہیں، یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے، اس کے ذہن کے کانٹے ہلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن پہلے سے جب وہ سمجھا ہوا ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ چونکہ دور الہاد کا دور ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، ویب سائٹس کی وجہ سے ہر قسم کا مواد، ہر قسم کی تحریر ایک مسلمان پڑھتا ہے، اس لیے ہم اس گوشے کو مخفی رکھنے کے بجائے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھا دیا جائے کہ کہیں پر اس طریقے کی بات سامنے آئے تو ان کو پہلے سے اندازہ رہے کہ یہ سازشیں ہیں، اس سے ہم کو دور رہنا ہے۔ تو مستشرقین جنہوں نے اسلام کو بہت گہرائی سے پڑھا، قرآن و حدیث کو انہوں نے پڑھا، سیرت کو انہوں نے پڑھا اس نیت سے کہ اس میں سے خامیاں نکالی جائیں، تو بالعموم حضور کی سیرت میں انہوں نے کوششیں کی کہ کچھ نکالا جائے۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، تعدد ازواج، مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے یہ حضور کی سیرت میں۔ تعدد ازواج یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، پیغمبر اسلام نے اتنے نکاح فرمائے، جبکہ ایک مسلمان کو 4 کی اجازت ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے 11 نکاح کیے۔ تو وہ اس سے مسلمانوں میں یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امتیوں کے لیے 4 پر اکتفا کرایا گیا لیکن پیغمبر اسلام اس سے بھی آگے بڑھے، یا پھر معاذ اللہ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام عورتوں کی طرف مائل تھے، معاذ اللہ۔ اس طریقے سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شبہ پڑے، تو تعدد ازواج ان کا ایک ایشو ہے پورا، کہ وہ سیرت میں سے اس کو نکال کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، تعدد ازواج بھی آپ دیکھ لیجئے، چونکہ یہ مسئلہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے وہ سنیے۔ حضور کے زمانے سے پہلے یا حضور کے زمانے کے بعد جو غیر مسلم بادشاہ ہوئے ہیں وہ عیاش قسم کے ہی تھے، ان کی زندگیوں میں ہزاروں عورتیں آ کر گئی ہوں گی، ان کے زندگی کا ایک محبوب مشغلہ تھا، تو وہ اس لیے وہ لوگ بدنام ہیں اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، عورتوں کو ایک استعمال کی چیز سمجھنے کی وجہ سے۔ اپنی زندگی میں سینکڑوں عورتوں کو انہوں نے استعمال کیا، تو وہ تھے ہی ایسے، اور بہت ہی ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو بولا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور نے ایک پاکیزہ زندگی پیش کی، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایشو بنا ہوا ہے ہی کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں گویا یہ بھی جب تک تھے تو مسلمانوں کے بادشاہ ہی تھے، سب لوگ ان کی پیروی کر رہے تھے، تو وہ جو دوسرے بادشاہوں کے اوپر جو دھبا ہے وہ ان کے اوپر بھی کسی طرح فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے لیے وہ یہ 11 ازواج مطہرات کی مثال وہ لیتے ہیں۔ حضور نے ان سے نکاح کیا، یہ ساری زندگی حضور کے ساتھ بحیثیت زوجہ کے، عزت کی زندگی بحیثیت زوجہ کے انہوں نے گزاری۔ وہ دنیا کے جو بادشاہ تھے وہ عورتوں کو ظلم کرنا، ایک دن کے لیے رکھے، قتل کر دیے، بھگا دیے، زندگی برباد کر دیے، کیا کیا کیے نہیں معلوم۔ کہاں ان کی زندگی، کہاں حضور کا یہ نکاح فرمانا اور ان کو ان کے حقوق ادا کرنا، ان کو عزت کے ساتھ رکھنا، ان کی رضامندی اور ناراضی کا خیال رکھنا۔
یہ کہاں اور وہ کہاں، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اچھا، پھر ان 11 جو ازواج مطہرات ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ آپ بتائیے کہ حضور نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، 25 سال کی عمر میں۔ یہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھیں، صاحب اولاد تھیں، ان سے حضور نے نکاح فرمایا۔ 2 مرتبہ کی بیوہ تھیں، صاحب اولاد تھیں، اور عمر کیا تھی ان کی؟ 40 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں حضور نے 40 سال کی خاتون سے نکاح فرمایا، اور حضور کم و بیش 50 سال تک صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یعنی 25 سے 50 تک، 25 سال کی عمر میں آپ سے نکاح ہوا، پھر 25 سال، یعنی حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال ہو گئے قریب قریب۔ تو یہ زندگی کا یہ بڑا حصہ تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گیا، وہ بھی 2 مرتبہ کی بیوہ تھیں، صاحب اولاد تھیں۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضور نے دیگر نکاح فرمائے۔ تو دیکھیے حضور کی عمر مبارک 63 سال، 63 سال میں 25 سال میں یہ نکاح ہوا، کم و بیش 50 سال تک تو ایک ہی زوجہ تھی۔ پھر جب شیب ابی طالب کے 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، ایسا نہیں کہ وہ سارے 10 ایک ساتھ نکاح میں آ گئے تھے، پہلے کوئی نکاح میں آئی، پھر کچھ معاملہ ہوا، پھر کوئی نکاح میں آئی، وہ بھی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اس طرح ایسا نہیں کہ یہ 10 کے 10 ایک ساتھ نکاح میں آ گئے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے ہی نکاح میں آئے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ پس منظر اور واقعات ہیں، بیک گراؤنڈ ہے اس کا بھی۔ تو جن کی زندگی کا یہ جو 25 سے 50 سال کی عمر کا جو حصہ ہے، 25 سے 50 سال کی عمر کا حصہ، یہ حصہ ان کا ایک زوجہ کے ساتھ گزرا۔ پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد جو 13 سال کی عمر بچ رہی ہے، اس 13 سال کی عمر میں بھی کچھ مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت ایک کے بعد ایک نکاح ہوئے۔ تو یہ کہاں یہ شکل اور کہاں دنیا کے بادشاہوں کی زندگیوں کی شکل، آپ اندازہ کیجئے، یہ تعدد ازواج کی حقیقت ہے۔ تو جن کی حیات طیبہ 25 سے 50 سال تک ایک زوجہ کے ساتھ گزری ہیں، مستشرقین یہ نہیں بیان کرتے، اس کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے کہ 25 سال کی عمر میں ہی 11 نکاح حضور نے فرما لیے تھے، ساری زندگی 11 ازواج کے ساتھ رہے، گویا ایسے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس صرف وہ ویسے تو کسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے جو مستشرقین اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم بھی اگر سوچے گا، جو دشمن اسلام ہے وہ بھی سوچے گا، تو وہ یہ سب پڑھنے کے بعد فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوگا کہ نہیں، یہاں معاملہ پاکیزگی کا ہے، ویسا نہیں ہے جیسا دنیا کے لوگ کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیے، اس میں بھی بہت سارے نکاح ایسے ہیں کہ کوئی جنگ ہوئی، جنگ میں جو سردار کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی، جنگ کے بعد جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو وہ کسی مجاہد صحابی کے حصے میں آئیں۔ تو مجاہد صحابی تو ایک عام صحابی ہیں، ادھر تو بادشاہ کی بیٹی تھی، تو ان کے لیے اور اس پوری قوم کے لیے ایک عار کی بات تھی کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور ایک عام مسلمان کے پاس چلی گئیں۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ پھر حضور نے ان کو اپنی صحبت سے مشرف فرمایا، اور وہ پھر داخل اسلام بھی ہوئی،
اور ادھر بادشاہ کی بیٹی تھی تو ادھر آ کر ام المومنین بن گئی. ان کے خاندان والوں نے جب یہ عزت کا سلوک دیکھا اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو جن سے نکاح ہوا ان کے خاندان نے تو اسلام قبول کیا کہ اتنے اچھے ہیں پیغمبر اسلام, اور یہ مستشرقین اعتراضات کر رہے ہیں. تو یہ تعدد ازواج, ایسی مثالیں ہیں. تو حضور نے تو عزت افزائی فرمائی, ان کے مرتبوں کا خیال رکھا. یہ ایک مصلحت میں نے بتائی, ایسی بہت سی ہر جگہ الگ الگ قسم کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. تو اس طریقے سے ہوا. تو تعدد ازواج کو لے کر مستشرقین بڑا واویلہ, کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر. مستشرقین وہ انہوں نے کتابیں لکھی, اور آج بھی وہ لوگ اسلام کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں, سیرت کے لوگوں کو بدزن کرنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے کی چیزیں ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیے اور ہمارے نبی کی زندگی پڑھیے, زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. غیر مسلم بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کو اس حساب سے جوڑنا غلط ہے. بہت پاکیزہ زندگی تھی ان کی. اچھا پھر دیکھیے, ایک تو یہ تعدد ازواج ہو گیا نا. ایک مثال میں اور دیتا ہوں جو سیرت کے تعلق سے شبے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دشمنان اسلام. ہم اور آپ شاید حضور کی سیرت کو بہت زیادہ گہرائی سے نہیں پڑھتے, لیکن جو دشمنان اسلام ہیں وہ بہت گہرائی سے پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, کہاں سے کیا کھینچ کے نکال سکتے ہیں, تو بہت پڑھتے ہیں وہ لوگ. تو اب دیکھیے انہوں نے ایسے ہی کیا کیا. جنگ بدر, جنگ بدر پہلی جنگ ہے, مشرکین قریش اور مسلمانوں میں پہلی جنگ ہے. تو جنگ بدر ہوئی کیوں, اس میں پہل کرنے والے کون ہیں, پہلے ہتھیار اٹھانے والے, لڑائی کی آگ لگانے والے, اس میں اقدام کرنے والے کون ہیں, مسلمان ہیں یا مشرکین ہیں؟ سیرت یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے انہیں بدر میں آنا پڑا, مجبور کیا گیا ان کو نکال کر لڑنے کے لیے. مکہ میں جینے نہیں دیا گیا, ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینے میں یہ لوگ مضبوط نہ ہو جائے, مکہ سے فوج لے کر قتل کرنے کے لیے آئے. مسلمان مدینے سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر انہوں نے جنگ کی, تو یہ جنگ بدر ہوئی. ایک اس صاف شکل ہے کہ بھئی مسلمانوں کو ستایا گیا, وہ مکہ سے نکل کر اپنا شہر جہاں وہ پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, گھر ہے, ساری چیز ہے, اپنی زمین چھوڑ کے آ گئے. اس سے بڑی قربانی کیا چاہیے؟ مشرکین کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا, نہیں مدینے میں جا کر یہ لوگ اپنا زور بنا رہے ہیں, یہاں سے ہم فوج لے جا کے وہاں ان کو ایک ایک کو چن چن کے ماریں گے. تو اس وقت مسلمان 350 400 جو بھی ہیں, یہاں سے 1000 لے کے گئے لوگ, 3 گنا زیادہ لے کے گئے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ لوگ یہ سوچ کے نہیں گئے تھے کہ جنگ ہوگی, یہ لوگ تو رسیاں وہ یہ سب لے کے گئے تھے, پہلے باندھ لینا ہے, اس کے بعد ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری شکست ہوگی یا ہم مارے جائیں گے. 3 گنا بڑا لشکر ہے, اور مسلمانوں کے پاس ہے کیا, کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس. مدینے میں چہرے سوکھ گئے ہیں, دبلے ہو گئے ہیں, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. کوئی 4 دن سے بھوکا ہے, کوئی 5 دن سے بھوکا ہے, کوئی یہاں گھر میں رہنے والا جا کے صفہ چبوترے پہ دھوپ میں اکڑ رہا ہے, دھوپ میں جل رہا ہے, سردی میں اکڑ رہا ہے. ویسے ہی آدھے مرے ہوئے ہیں وہ لوگ. اب وہ آدھ مرے لوگوں کے لیے اتنی 3 گنا فوج یہی بہت ہے. تو جشن مناتے ہوئے, مزہ لیتے ہوئے, کیسا کرنا ہے کیا نہیں, ایسا نہیں, ایسا کریں گے, ایسا کریں گے, نہیں پہلے نہیں مارنا, پہلے باندھ لیں گے, پھر وہ کریں گے, ستائیں گے, کیا کیا سوچتے ہوئے, جشن مناتے ہوئے, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, گاتے ہوئے, ناچتے ہوئے, دعوتیں کرتے ہوئے, پارٹیاں کرتے ہوئے آئے وہ لوگ. لیکن الٹا ہو گیا سب. تو پہل کون کیے؟ یہی لوگ آئے تھے نا مرنے کے لیے. مسلمانوں نے تو ان کو چیلنج نہیں کیا تھا, ان کا ہی قصور تھا. یہ آئے تو اب کیا مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, ماریے ہم کو. نکلے, مقابلہ کیا مسلمانوں نے, 313 صحابہ کرام تھے, مقابلہ ہوا. تو حقیقت تو یہی ہے کہ جنگ بدر جو ہوئی
وہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا لڑنے پہ، کتنا برداشت کرتے، آ گیا بہت معاف کیا گیا، بہت برداشت کیا گیا، اپنی حفاظت کرو ہتھیار کے ذریعے، کوئی آ رہا ہو تو کر، یہ ہے حقیقت۔ لیکن مستشرقین یہاں پر بھی ایک شیخ نکالتے ہیں، نہیں مسلمانوں کی بدماشی تھی، یہ جنگ بدر ہوئی معاذ اللہ۔ اچھا وہ لوگ کیا بولتے ہیں، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، کہ ایک قافلہ، تجارتی قافلہ مکہ سے شام جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، تو حضور نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، تو یہ لوگ راستہ روکنے کے لیے گئے تھے، تو جاتے وقت راستہ نہیں روک سکے، وہ لوگ چلے گئے، پھر آتے وقت راستہ روکنے کی کوشش کی، آتے وقت جب راستہ روکے تو ابو سفیان نے آدمیوں کو بھیجا کہ مسلمانوں نے ہمارا راستہ روک لیا ہے اور ہمارے ساتھ مال تجارت کر کے ہم بہت سرمایہ لا رہے ہیں، ہم کو لوٹ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ہم کو بچاؤ۔ یہ جب میسج گیا مکہ میں تو وہاں ان لوگوں نے جنگ بدر کے لیے تیاری کی کہ مسلمانوں کی اتنی ہمت، چلو کام ختم کر دیں گے۔ تو مستشرقین بولتے ہیں کہ چھیڑے کون پہلے، مسلمان ہی چھیڑے نا، وہ قافلے کے راستہ روکنے کی ضرورت کیا تھی، وہ لوگ اپنا جا کے آ رہے تھے، کیوں راستہ روکے، راستہ روک کے چھیڑنے والا کون ہے پہلے، آپ کو مدینے میں رہنا چاہیے تھا آرام سے، جب ان کو چھیڑیں گے تو پھر وہ لوگ چھوڑیں گے کیوں، تھے تعداد میں زیادہ، آئے تو مسلمانوں کی غلطی ہے، یہ مستشرقین اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں حقیقت یہ ہے کہ اس قافلے کا راستہ روکنے کی کوشش کیوں کی گئی، حضور نے کیوں بھیجا ان کو؟ وجہ یہ ہے کہ جب مکہ میں مشرکین کو معلوم ہوا کہ مدینے میں مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، لوگ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمان وہاں اب ٹھہر گئے ہیں، ٹھکانہ ان کو مل گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور مدینے کے جو نئے مسلمان یعنی انصار وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، مہاجرین بھی وہاں سیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ انصار نے کیا کیا، اپنے گھر میں رکھ لیے، تجارت میں شریک کر لیے، بہت کچھ ساتھ دیے نا مہاجرین کا، ان کو سب معلوم ہوا کہ وہاں تو بہترین سیٹ ہو رہے ہیں لوگ، اگر یہ لوگ بہترین سیٹ ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیں، وہ دن آنے سے پہلے ہم کو ہی پہلے حملہ کر دینا چاہیے، تو اس کے لیے حملہ کرنا ہے تو جنگ کرنا ہے تو بجٹ چاہیے بھائی، جنگ کے لیے تو بہت بڑا بجٹ چاہیے، ہتھیار چاہیے، راستے بھر کے کھانے پینے کا، اب 1000 کی فوج لے کر جا رہے ہیں تو ایک ہفتے کا راستہ ہے، ایک ہفتے کے کھانے پینے کے اخراجات، ہتھیار سب کو دینا ہے، سواریاں سب کو دینا ہے، اور لڑنے کے لیے تنخواہ بھی دینا ہے نا، وہ ایسے کیوں لڑیں گے، ہر کوئی آ کے تھوڑی لڑے گا، تو ایک بجٹ ہوتا ہے پورا جنگ کے لیے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جنگ کرنا ہے تو سوچنا پڑتا ہے جنگ کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہے کیا ہمارے پاس، تو مکہ میں یہی منصوبہ چلا تھا کہ جتنا بھی پیسہ ہے ہمارے پاس، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس، سب نکالو، پورا انویسٹ کرو، ملک شام بھیجو قافلہ، سب پیسے انویسٹ کرو، زیادہ انویسٹ کریں گے تو پروفٹ بھی زیادہ آئے گا نا، نفع بھی زیادہ آئے گا، تو جس کے پاس جو بھی ہے وہ پورا لگا دیں گے، تو ایک بہت بڑا فائدہ جب آئے گا، تو جو بجٹ آئے گا، جو فائدہ ابھی جب پورے انویسٹ کر رہے ہیں، قافلے کو بھیج رہے ہیں ملک شام، وہاں سے جتنا بھی پروفٹ آئے گا وہ پورا جنگ میں لگا دیں گے۔ جمع کیا گیا مکہ، عورتوں نے، مردوں نے، جس کے پاس جو تھا وہ سب اس قافلے میں لگائے، اور یہ قافلہ، یہ جو اتنا یہ انویسٹمنٹ، اتنی بڑی رقم لے کے، جو اتنی بڑی مال تجارت لے کے جو نکلا شام گیا، یہ کیوں جا رہا تھا؟ اس کا مقصد ہی تھا کہ اس تجارت سے بجٹ بنانا ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے۔ تو شروعات کون کیا؟ مشرکین کی ہے یا مسلمان کی؟ تو یہ قافلہ جا ہی رہا تھا مسلمانوں سے جنگ کا بجٹ بنانے کے لیے، تو مسلمانوں کا راستہ روکنا تو بنتا ہے کہ بھئی ہمارے خلاف ہے نا یہ، تو جاتے وقت روکنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا، آتے وقت روکا گیا، تو ان کو روکنا بلا وجہ نہیں تھا، وہ قافلہ ہی مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کے لیے گیا تھا، تو اپنی حفاظت کے لیے تو روکنا ہی تھا۔ یہ مستشرقین اڑا دیتے ہیں، یہ پیچھے کی یہ بات اڑا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں
کہ دیکھو ان لوگوں نے راستہ روکا تو یہ تو لوٹ مار کی طرح ہو گیا، یہ وہ لوگ اپنا تجارت کر کے آ رہے ہیں، ان کو لوٹنے چلے گئے تو چھوڑیں گے کیا وہ لوگ؟ تو یہ ایسی بہت مثالیں ہیں. آپ سوچئے کہ غزوہ بدر جیسی جنگ میں سے وہ لوگ ایسی چیز نکال رہے ہیں تو اور جنگوں میں کہاں کہاں کیا کیا نہیں نکالتے ہوں گے. تو اس طرح انہوں نے پورا نکال کر انہوں نے کتابیں تیار کر دی. کوئی مسلمان ہو رہا ہے، حضور کی سیرت سے متاثر ہو رہا ہے، ایسا لٹریچر اس کو پہنچا دیتے ہیں، ارے نہیں یہ حقیقت یہ ہے، یہ پڑھو. تو اب ہم ہندوستان میں ہم اسی ماحول میں رہے اس لیے ہم کو زیادہ نہیں معلوم، لیکن جو یورپ ہے، دیگر ممالک ہے جہاں لوگ اسٹڈی کر کے مسلمان ہوتے ہیں، دین کو سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں، وہاں ان چیزوں کا بہت فرق پڑتا ہے. ایک آدمی سیرت سے متاثر ہو رہا تھا، پھر یہ مستشرقین کا میٹریل اس کے ہاتھ لگ گیا، وہ جو متاثر ہو رہا تھا ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. تو سیرت میں یہ بہت ہوا. اچھا، لیکن یہاں ایک مزیدار بات ہے. وہ مزیدار بات یہ ہے، جب مستشرقین نے یا جنہوں نے بھی سیرت کے لیے جب انہوں نے سیرت میں اس طرح کے اعتراضات کیے تو ہندوستان کے بعض سیرت لکھنے والے ہیں، ہم ان کی سیرت کی کتابیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں، کبھی الگ سے میں بتا دوں گا. ان لوگوں نے کوشش کی ان چیزوں کا جواب دینے کی، تو مگر ان لوگوں کی سے غلطی یہ ہوئی کہ مستشرقین کے اعتراضات کا جواب انہوں نے اس انداز میں دیا کہ ان کے اعتراضات اور مضبوط ہو گئے. اردو میں لکھی گئی ہیں، انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر مستشرقین کے اعتراضات سے اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ان کا ڈر اور مستشرقین کے دلائل سے ان کی جو ہیبت تھی وہ ان کی تحریروں میں ظاہر ہوتی ہے. کہیں انہوں نے حضور کے کوئی واقعے کا انکار کر دیا، نہیں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. کہیں انہوں نے ایسا کیا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. یعنی سامنے والے سے ڈر گئے، نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، ایسا ہے. نہیں یہ ہماری معتبر کتاب میں نہیں ہے، وہ ایسی کتاب میں، ان کتابوں کا اعتبار نہیں ہے. بہت سے معجزات کے منکر ہو گئے، بہت سے حضور کے فضائل کو انہوں نے نہیں وہ ضعیف حدیثوں میں ہے، ہمارے پاس ضعیف حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ فلاں کتاب میں ہے، وہ کتاب کا اعتبار نہیں ہے، وہ امام لکھے ہیں، وہ امام کا اعتبار نہیں ہے. گویا انہوں نے ایک طرح سے قبول کر لیا ان کی باتوں کو. تو اس طرح انہوں نے سیرت لکھی. آج نام تو بہت بڑا ہے ان کا، دنیا سمجھتی ہے بہت بڑی خدمت کر دی ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ خدمت کچھ نہیں، الٹا ان لوگوں نے مستشرقین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. پھر علماء اہل سنت نے ان کے اس بے بسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا سیرت کے سلسلے میں، یہ اور الٹا مستشرقین سے مروب ہو گئے، اور ان کے جواب بجائے زوردار انداز میں دینے کے ایک کمزور انداز میں، گویا ان کے اعتراض کو قبول کرنے کے انداز میں، معذرت خواہی کے انداز میں، گویا اس طریقے سے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا، ہمارے سیرت کی کئی کتابوں کو انہوں نے نہیں یہ معتبر نہیں، یہ معتبر نہیں، صرف مستشرقین کو جواب دینے کے لیے کہ آپ لوگ یہ واقعے سے اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے پاس جو کتاب میں ہے، وہ ہمارے جو امام لکھے ہیں وہ امام معتبر نہیں ہے، وہ کتاب معتبر نہیں ہے، یہ سند معتبر نہیں ہے. ایسا بہت کیا انہوں نے. تو دو بھی قابل افسوس چیزیں ہیں، مستشرقین کے اعتراضات بھی قابل افسوس ہیں، اور جنہوں نے جواب دینے کی کوشش کی اور ٹھوکر کھا گئے یا گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے خاموش انداز میں یا اپنے الفاظ میں جیسے بھی، وہ بھی. تو سیرت کے اس پہلو سے بھی آپ واقف ہو جائیے. یہ سیرت کو اس انداز سے بھی ہم کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے. زندگی میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے مستشرقین کے یہ اعتراضات آئیں، اس وقت آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ ایک نئی بات ہے، ہم کبھی سنے نہیں، ہم کو کوئی بتائی نہیں، آپ کے ذہنوں میں کوئی شکوک و شبہات نہ پیدا ہو. پہلے ہی ہم اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے آج اس حساب کا درس ہم نے بتایا. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ جو زندگی ہماری نبی نے گزاری ہے اس سے اچھی زندگی گزارنا کسی انسان کے لیے ناممکن ہے. جو صاف ستھرا زندگی ہو سکتی تھی اللہ کی مرضی کے لیے وہ ہمارے نبی نے گزار کر بتا دی. دنیا میں کوئی بادشاہ، کسی مذہب کا رہنما
کسی کو نہیں پیش کیا جا سکتا جس نے حضور کی طرح زندگی کامل و مکمل گزاری ہو، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی سیرت پہ لکھا گیا، پڑھا گیا۔ حضور کی سیرت سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے، دنیا میں کسی اور کی سیرت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جن کی سیرت کو پڑھ کے لوگ اتنے فالوورس ہوئے، جتنی کتابیں لکھی گئی، جتنی باتیں ہوئی، جتنا تبصرہ ہوا، جتنے غیر قائل ہوئے، آپ کو حضور کے علاوہ کوئی شخصیت دنیا میں نہیں ملے گی۔ حضور کی وہ تنہا وہ واحد شخصیت ہے۔ تو ہم حضور کی سیرت کے تعلق سے تو ہمارا مضبوط ایمان ہی ہے، ہم مستشرق کا اعتراض بھی نہیں سننا چاہتے، وہ کر کیا رہا ہے اعتراض، ہم اس کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی یہ بول دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کا اعتراض غلط ہے۔ سننا دور کی بات، اس میں غور کرنا دور کی بات، وہ جواب دینے کے لیے پڑھنا سننا الگ ہے، لیکن اولاً ہمارا ایمان پہلے سے بنا ہوا ہے کہ یہ جو بھی خامی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی اعتراض کر رہے ہیں، وہ اعتراض سرے سے غلط ہے۔ دنیا کو سمجھانے کے لیے اور مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے، ورنہ وہ ڈسکس کرنے کی بھی قابل نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقے سے وقت ضائع کرنا ہے۔ لیکن کسی کی ہدایت مقصود ہے، کوئی شک شبے میں نہ پڑے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنے رہنے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔